جی السلام علیکم۔ آج سلوا مائنڈ کی جس خاص ٹیکنیک پہ ہم بات کریں گے وہ واٹر گلاس ٹیکنیک ہے کہ یہ ایسی ٹیکنیک ہے جو ہمیں پرابلم کا سلوشن پرووائڈ کرتی ہے، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی، خواب کی صورت میں بھی اور ہمارے دماغ میں مختلف طریقوں سے کوئی یعنی کہ سوچ کو دے کے یا کسی بھی طرح سے اس نے پرابلم کا سلوشن دینا ہوتا ہے۔ واٹر گلاس ٹیکنیک یہ ہے، اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سونے کے قریب ہوں تو اس وقت پانی کا گلاس آپ بھر کے لائیں، خود آپ نے بھرنا ہے پانی کا گلاس، چاہے جگ میں پڑے تو خود آپ نے ڈالنا ہے اس گلاس میں اور اپنے پاس رکھ لینا ہے سائڈ ٹیبل پہ ساتھ، اور اس کو دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اور شیشے کا گلاس ہونا چاہیے، سٹیل والا یا کسی اور میٹل کا نہیں، پانی اس میں سے نظر آئے۔ آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اپنی پرابلم کو بیان کرنا ہے کہ یہ میری پرابلم ہے اور مجھے اس کا حل چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پانی کو ہم نے پرابلم بتائی ہے، کیوں بتائی ہے؟ کیا پانی سنتا ہے؟ یہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ واٹر ریسیو میسج، واٹر میسج کو ریسیو کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ ایسے کریں کہ گوگل پر جائیں، وہاں پر آپ لکھیں واٹر ریسرچ، ہاؤ واٹر ریسیو میسیجز۔ تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر روسو آئی تھنک، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، تحقیق کی، پانی کی ڈفرینٹ ورڈز انہوں نے پانی کے سامنے بولے تو ڈفرینٹ جو ہے نا پانی کے اندر جو اس کا سٹرکچر تھا کرسٹلائن وہ ڈفرینٹ طرح کا پیدا ہوا اور مختلف طرح کے اس کے رزلٹ نکلے۔ پھر مسلمانوں کے جو سائن اور علامات تھے پھر وہ بولے گئے تو اس کے اور اچھے رزلٹ نکلے۔ پھر انہوں نے پانی کی بوٹل کے اوپر کچھ لکھا، اس کے اور رزلٹ نکلے۔ غرض یہ ہے کہ جس طرح کا ورڈ ہوتا تھا نا اسی طرح کا پانی کا سٹرکچر ہو جاتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ہمارا 70% تو پانی ہی ہے ہمارے اندر، تو اگر ہم غصہ کریں گے یا غلط سوچیں گے یا اس طرح کی چیزیں رکھیں گے تو وہی وائبریشن ہمارے اندر ہوگے اور وہی سٹرکچر ہمارے اندر بنے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ ہم پھر خراب ہی ہوں گے نا۔ تو اپنا سٹرکچر بہتر کرنے کے لیے ہمیں اچھا رہنا پڑے گا، اچھے الفاظ بولنے پڑیں گے، سوچ کو اچھا رکھنا پڑے گا، تو اسی سے ہم پاور ہاؤس سے بھی کنیکٹ ہوں گے اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے مسائل کا حل بھی ملے گا اور ہم خوش و خرم زندگی بھی گزاریں گے۔ اب دیکھیں نا، ایک گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ لڑائی جھگڑے کی ویوز اس پانی میں جا رہی ہیں نا، جہاں سے بچے بھی پی رہے ہیں، جہاں سے باقی بھی پی رہے ہیں، تو سب ویسے ہی نکلیں گے، وہ بھی ویسے ہی کریں گے اور ایسے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ صحیح ہیں، اچھے ہیں، پانی کے پاس کم از کم لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، صحیح بولتے ہیں، تو وہی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم کہا جاتا ہے نا کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور بسم اللہ کو سوچ سمجھ کے پھر پانی کی طرف پھونکیں اور پھر پئیں، تاکہ پانی کے پھونکنا ہو تو وہ آپ کی مرضی، نہیں تو پانی کے سامنے بسم اللہ تصور کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھیں آپ کہ یہ بسم اللہ ہے، اللہ کا نام ہے، برکت ہے، صفاتی نام ہے، فائدہ ہوگا ہمیں، یہ سوچ کے آپ نے پینا ہے، یہ تصور رکھ کے پینا ہے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی بسم اللہ پڑھ کے تو چلو جی پی گئے، بسم اللہ کی بھی آواز نہیں آئی، سوچ بھی نہیں بنی، کچھ بھی نہیں، وہ ویسے ہی پی گئے، بے شک لڑتے ہوئے آنے۔ تو ایسے نہیں، ٹھنڈے دماغ سے پانی کا سٹرکچر نارمل ہونے دیں، پھر اتنی آواز میں بولیں کہ پانی تک آواز جائے، پھر اس کو پینا ہے۔ اچھا، رات والی ٹیکنیک میں بتا رہا تھا کہ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی انہوں نے دریائے نیل کو خط لکھا تھا، تو کس لیے لکھا تھا؟ پانی اگر سنتا تھا تو انہوں نے لکھا ہے نا، انہیں اس چیز کا علم تھا نا۔ تو وہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ پانی پہلی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے قرآن پاک میں بھی کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ 4 ایلیمنٹ ہے نا بنیادی، جو مین بڑا جو ہے وہ پانی ہے، پانی سے ہر چیز کی بنیاد ہے۔ انسان کی پیدائش بھی پانی سے ہوتی ہے،
تو پانی اتنا ضروری ہے کہ اس کے اندر انرجی ہے، لائف انرجی ہے ہی اسی کے اندر، اسی سے جسے ہم جاندار کہتے ہیں وہ چیزیں اسی سے بن رہی ہیں ساری، پانی سے، ان کی ابتدا پانی ہے۔ تو خیر، پانی کا ڈائریکٹ کنیکشن رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اسی لیے ہم جب کسی بڑی ذات پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر ہم پانی کے ذریعے اپنا میسج اس تک پہنچاتے ہیں، اور وہاں سے جواب ہم تک کنیکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آدھا گلاس ہم پی چکے ہوتے ہیں، تو وہ پانی جو ہے وہ جواب کی صورت میں اپنے حصے جو ہم نے پیا ہوا ہے وہاں تک وہ اپروچ کرتا ہے، اور وہ جواب ہم تک پہنچتا ہے۔ جیسے پانی کا گلاس آدھا پی لیا، پہلے سامنے پانی پڑا ہوا ہے، اس کو اپنا میسج دیں کہ یہ میرا میسج ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا پرابلم ہے، یہ اس کو حل کرو، کہ یہ اس کے بارے میں بتاؤ، جو بھی ہے وہ آپ نے پڑھ کے اس کے سامنے بول دی ہے، اور آدھا گلاس آپ نے پی لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سونے کی تیاری کرنی ہے، لیکن اس وقت آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے پانی پی لیا ہے، پانی پیتے ہوئے بھی یہ تصور ہو کہ یہ پانی جو ہے وہ میسج ریسیو کر چکا ہے، اور یہ اپنے اب جو باقی اس کا جو پانی ہے یا باقی جو سورس ہے، بڑا سورس، اس کے ساتھ یہ خود بخود کنیکٹ ہوگا، اور اسی پانی میں جو میرے اندر ہے جواب بھی میرے اندر لے کر آئے گا۔ اور اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے، جب آدھا گلاس پی لینا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے، اور اسی سٹیٹ پر جو میں نے زاویہ نگاہ کی، اینگل آف آئی کی سٹیٹ بتائی تھی لاسٹ لیکچر میں، اس سٹیٹ پر جا کے امیجنیشن کرنا ہے، اس سٹیٹ پہ جا کے اپنے پرابلم کو ڈسکرائب کرنا ہے، بولنا نہیں تب زبان سے، تب ذہن میں ہی لانا ہے صرف، یہ پرابلم ہے اور اس کا سلوشن جو ہے نا وہ اس نے مجھے دینا ہے۔ اب ہوگا کیا، یہ آپ نے تھوڑی دیر کر لیا، 5 منٹ، اس کے بعد آپ سو جائیں گے۔ آپ نے پانی کے ذریعے میسج پہنچا دیا، آپ نے الفا اسٹیٹ کے ذریعے میسج پہنچا دیا، زاویہ نگاہ کے ذریعے پہنچا دیا، یعنی آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، آپ سو گئے۔ سو کے گئے، اصل میں آپ وہ باطنی جہان میں چلے گئے۔ اب وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر یہ جو پانی جو تھا یہ تو پہلے ہی پاور ہاؤس کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور آپ نے بھی روحانی طور پہ رابطے کی کوشش کی ہوئی تھی، تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس رپلائی کی صورت میں، آنسر کی صورت میں آپ کے لاشعور میں ڈال دی جائیں، کیونکہ اب ساری چیزیں کنیکٹ ہو چکی ہیں۔ آدھا جو ہم نے گلاس چھوڑا ہے نا، وہ اصل میں ایک زگارنے کا افیکٹ ہوتا ہے، جس میں ہم کسی کام کو ادھورا چھوڑ دینا تو وہ ہمارے ذہن میں رہتا ہے، تو لاشعور پھر اس کے جواب کی تلاش میں لگتا ہے، کہ جیسے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، آدھا ہو گیا، آدھا رہ گیا، تو وہ آدھا ہمارے دماغ میں رہے گا، وہ دماغ میں ایک لوپ ہوتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے، تو جس سے ہمارا سب کانشیس اس پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ پھر ہم آنسر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ پھر ہمارے خواب میں اس کا جواب آ جائے گا، وہ حل کیسے ہوگا وہ بھی آ جائے گا۔ صبح اٹھیں گے تو ہمارا یا تو دماغ تیز چل رہا ہوگا، یا خواب میں آیا ہوگا، یا کسی بھی طرح سے ہمیں ہمارے پرابلم کا بہترین سلوشن مل جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ پانی کی اپنی جگہ حقیقت ہے، سب کانشیس کی اپنی جگہ حقیقت ہے، جو ہم نے آدھا کام چھوڑا ہے اس کی اپنی حقیقت ہے، تو وہاں سے ہم کنیکٹ کر کے اپنے آپ کو ہم نے جوڑ دیا ہے، تو ہمیں اس صورت میں اس کا جو رزلٹ ہے وہ خواب اب دو قسم کے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ہی آ جاتے ہیں کہ جی ایسے کر لو، یا پھر اشارے آ جاتے ہیں نا، جس طرح اشارے اگر آئیں، جس طرح سبز کوئی چیز آ گئی ہے یا کوئی ڈر خوف آ گیا تو اس کو سمجھنا پڑے گا پھر یہ کس طرف اشارہ ہے، تو آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں مجھ سے۔ تو پھر آپ جو ہے مطلب اگر ڈائریکٹ آ گیا تو تب بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، اگر اشارے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کا مطلب کیا ہے، پھر آپ کو ویسے کرنا پڑے گا، وہی آپ کے مسئلے کا حل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کئی لوگوں کو خواب بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کیا کیا کریں، اپنے ساتھ ایک ڈائری پین رکھ کے لیٹیں، تو جیسے ہی ان کو خواب آتا ہے اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو وہ تھوڑا سا اشارہ جو بھی ہوتا ہے نا اس کو لکھ لیا کریں، وہ پھر انہیں بھولے گا نہیں، یہ چیز ہو جاتی ہے۔ نہیں تو جب آپ صبح اٹھیں گے، خواب چاہے تھوڑا سا یاد ہے لیکن دماغ اتنی تیز چل رہا ہوتا ہے کہ فوراً آپ کے پرابلم کا سلوشن آپ کو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے کر لو، اور آپ نے اس اپنے دماغ کو سمجھ کے، اپنے ذہن کی، دیکھیں مائنڈ کنٹرول آ گیا نا، تو اپنے مائنڈ کی اس پاور کو سمجھ کے اس کے اوپر کام کرنا ہے آپ نے۔ اب سمجھ آ گیا کہ مائنڈ کنٹرول کیسے ہوا، کہ وہ اس نے جواب دے دیا، آپ نے اس کو سوال کا کہا، اس نے آپ کو جواب دے دیا، اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ آپ کے تابع ہو جائے گا دماغ جو ہے، یہ آپ کے سوالوں کے جواب دینے لگ جائے گا، چلنے لگ جائے گا آپ کے مطابق، تو اس سے لیتے جائیں سوالوں کے جواب،
یہ آئنسٹائنز اور یہ نیوٹن اور یہ فلاں لوگ اس سے بڑے کام لے گئے ہیں دماغوں سے اپنے نا، غلام بنایا ہوا تھا اس کو، اور اس حد تک ریسرچ کر دی کہ آج تک لوگ اس کو پورا پڑھ نہیں سکے. یہ معاملہ ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس سے کام بھی لے سکتے ہیں، تو اپنے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں یہ چیزیں. اور صبح اٹھ کے پھر آدھا گلاس جو باقی ہوگا وہ پانی آپ نے پی لینا ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری لوپ مکمل ہوگی، پورا پروسیس مکمل ہوگی، اب اس کے حل کی طرف چل پڑتا ہے وہ پھر سسٹم. یعنی اب سمجھ لو کہ اس کا حل جو ہے نا وہ مل جاتا ہے، نہیں تو اگلے دن دوبارہ کر لیں. یہ ایک دن میں ہی ہو جاتا ہے، ورنہ 2-3 دن بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ پھر آپ کو حل مل جاتا ہے، اس کے اوپر ورکنگ شروع ہو جاتی ہے، اور رستے اور سبب بھی ایسے بنتے ہیں کہ وہ چیز بار بار آپ کو دکھائی جاتی ہے ریئل لائف میں کہ ایسے نہیں، ایسے ہی کرنا ہے آپ نے. تو آپ اس کے مطابق چلیں تو پرابلم جو ہے وہ آپ کا سالو ہو جائے گا.